السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں موجود منافقین وہ آگے جا کر نواسب کہلائے جاتے ہیں۔ نواسب وہ لوگ ہیں کہ جو اہل البیت علیہم السلام اور خصوصاً امام علی علیہ السلام کے بغض اور عناد کو مذہب بنا لیں، یعنی وہ یہ سمجھیں کہ ان اشخاص سے بغض رکھنا اس پر ثواب ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایمان ابو طالب علیہ السلام پر۔ ایمان ابو طالب کے حوالے سے نواسب نے کچھ ایسی روایات ہماری صحیح میں شامل کی ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے محدثین ہیں اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر دے، جیسے امام بخاری یا امام مسلم ہیں، ان کی دیگر کاوشیں وہ بڑی حد تک امت مسلمہ کے لیے نافع ہیں، لیکن چونکہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ قرآن مجید کی طرح کوئی صحیح نہیں ہیں۔ زہری جو کہ صحیح بخاری کے بھی جو راوی ہیں اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں، ان کا بنو امیہ خاندان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بلکہ صاحب الشرطہ پولیس انسپیکٹر تھے یہ ولید بن عبد الملک کے حکومت میں، اور اسی طرح عبد الملک بن مروان کے زمانے میں امویوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، ان سے روایتیں مروی ہیں۔ تو یہ جو ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے جو روایت ہے صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کی 3884، صحیح مسلم کی 132۔ اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کی راویوں کے اوپر میں نے جیسے ایک راوی زہری کے حوالے سے میں نے بات کر دی، اور یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، اس سے کیا چیز ہمارے ہاں ثابت کی جاتی ہے، اور اس روایت کا کیا جواب ہے۔ یعنی ہمارے اہل السنت کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام وہ کفر پہ مرے، مات علی الکفر، اور تمام شیعہ کا، زیدیہ کا اور بعض اہل السنت شوافع کا یہ موقف ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام مومن تھے۔ اب صحیح بخاری وہ روایت جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ آپ مومن نہیں تھے، آپ کفر کی حالت پہ مرے، وہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم میں بھی اور دیگر کتابوں کے اندر ہے۔ وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایک راوی زہری کے اوپر میں نے گفتگو کر دی تمہید کے اندر ہی، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ راوی جو ہے اس کا بنو امیہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور دوسری جو جب ہم اس حدیث کو پڑھ لیں گے پھر اس پہ میں دیگر اپنی گزارشات پیش کروں گا۔ جی، صحیح مسلم کے اندر باب الدلیل علی صحت اسلام من حضرہ الموت ما لم یشرع فی النزع، اس کے اندر ایک حدیث ہے، یہ ذکر کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ، فرماتے ہیں حدثنی حرمل بن یحییٰ التجیبی اخبرنا عبداللہ بن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی سعید بن المسیب عن ابیہ قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ اچھا، یہ روایت ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری کے امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو عنوانات ہیں صحیح مسلم کے اوپر ابواب، یہ امام نووی نے قائم کیے ہیں، امام مسلم نے نہیں قائم کیے، یہ یاد رہنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ہمیں حرملہ بن یحییٰ تجیبی نے روایت بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا یونس نے ابن شہاب الزہری سے، اور ابن شہاب الزہری کون ہے اس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ قال، وہ کہتے ہیں اخبرنی سعید بن المسیب، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی سعید بن المسیب نے، یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا، یعنی مسیب سے، اور مسیب صحابی ہیں لیکن فتح مکہ کے اوپر اسلام لائے۔ قال لما حضرت ابا طالب الوفات، وہ کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب تھا، تو قریب وقت آ پہنچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے چچا، ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تو میں تمہارے حق میں اسلام کی گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ کہنے لگے اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے رہے، اور بہرحال ابو طالب نے جو آخری الفاظ کہے وہ یہ تھے میں اپنے باپ عبد المطلب کی ملت پر ہوں، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
بخدا میں اس وقت تک تمہارے لیے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے روک نہ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: نبی اور مسلمانوں کے لیے مشرکین کی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان کا جہنمی ہونا معلوم ہو چکا ہو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، یہ نازل ہوئی، اور اسی طرح سے پھر کہتے ہیں اور ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی، ہر وہ شخص جس کو آپ چاہیں آپ اس میں ہدایت جاری نہیں کر سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہتا ہے ہدایت پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں سے بخوبی واقف ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی اسی کے قریب قریب روایت موجود ہے۔ اب اس روایت کے اوپر اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہوئے شارح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ وہ یہ بات لکھتے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ ایمان پر نہیں تھے، کیونکہ اہل سنت کا یہی موقف ہے اور وہ اس کو ثابت کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن یہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ صفحہ شرح صحیح مسلم کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 397 کہتے ہیں ابو طالب کے ایمان نہ لانے کی بحث میں مصنف کا موقف۔ قرآن مجید کی اول ذکر آیات اور ثانی ذکر احادیث صحیحہ کی روشنی میں مذاہب اربعہ کے معروف علماء، فقہاء، مفسرین اور جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، اور اہل سنت نے یہ موقف کیوں بنایا؟ وہ ان روایات کی وجہ سے۔ اب یہ روایت کس درجے کی ہے اس پر میں گفتگو کروں گا۔ پہلے میں شارح صحیح مسلم جو ہمارے دور کے ہی تھے، ہمارے استاد محترم، ان کا موقف پیش کر دیتا ہوں۔ ہم نے عمدن ان تمام تصریحات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ہمارے لیے یہ کوئی خوشگوار موضوع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئے، لیکن تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو کر رہا۔ یہ بہت نازک مقام ہے۔ جو لوگ اس مسئلے میں شدت کرتے ہیں اور ابو طالب کی ابو لہب اور ابو جہل کی طرح مذمت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کے خطرے میں ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی دل آزاری سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہم اس بحث میں صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے موقف، اور یہ چیز ہم پر بھی اتنی ہی گراں اور باعث رنج ہے جتنی اہل البیت کے لیے ہے۔ ہم اس سے زیادہ ہم اس بحث میں کچھ لکھنا نہیں چاہتے ہیں اور نہ اس مسئلے کی باریکیوں میں الجھنا چاہتے ہیں۔ بعض علماء اہل سنت نے ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا ہے، ہر چند کہ یہ رائے تحقیق اور جمہور کے موقف کے خلاف ہے، لیکن ان کی نیت محبت اہل بیت ہے، اس لیے ان پر طعن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے جو آخر والی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ ابھی یہ کہیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ بھی رافضی ہے، صحیح بخاری کی روایت کو موضوع کہہ رہا ہے، مسلم کی روایت کو موضوع کہہ رہا ہے اور ناسبی کہہ رہا ہے راویوں کو، تو لوگ اگر یہی نیچے لکھیں گے کہ جناب ایمان ابو طالب کی بات کی اس لیے کر رہا ہے کہ تو رافضی ہے، شیعہ ہے، اور طعن کریں گے۔ تو شارح صحیح مسلم، مفسر قرآن اور استاد الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ کا موقف میں نے بتا دیا کہ جو شخص ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا قول کرتا ہے تو اس پہ طعن نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بریلوی تو ویسے ہی طعن نہیں کر سکتے اس شخص کے اوپر۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، وجہ یہ ہے کہ بریلوی اکثر قائل ہیں جناب والدین کریمین کے ایمان کے اوپر، سلفی قائل نہیں ہے، اور دیوبندیوں میں سے بھی بعض قائل نہیں ہیں، لیکن بریلویوں کو کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ جی جناب ابو طالب علیہ السلام مومن نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کریمین کی ایمان کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ والدین کریمین کو وہ بھی تو صحیح کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ جناب ان ابی و اباک فی النار، میرے باپ اور تمہارا باپ جہنمی ہے۔ تو آپ جب وہاں پہ قول کر رہے ہیں تو ابو طالب علیہ السلام پر ایمان کا قول کرنے میں آپ کے لیے کون سی مشکل آتی ہے اور کون سی قباحت آپ کو لازم آتی ہے؟ بہرحال علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے، اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ شبلی نعمانی نے بھی وہ بات کہی ہے، لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی صحیح بخاری کے اندر ہے تو بس یہ صحیح ہے، مسلم کے اندر ہے تو وہ صحیح ہے، آنکھیں بند کر کے ایمان لے آؤ، ایسا نہیں ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے سیرت النبی کی جلد نمبر 1 کے صفحہ 158 پر ایمان ابو طالب کی مختصر بحث کی ہے۔ 158 عام الحزن کے اندر، جہاں پہ جناب ختیجۃ الکبریٰ علیہ السلام اور
جناب ابو طالب کی وفات کا بیان ہے۔ یہ کہتے ہیں 10 نبوی حضرت ختیجہ علیہ السلام اور ابو طالب کی وفات۔ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب شیب ابی طالب سے نکلے تھے اور چند روز قریش کی جور و ظلم سے امان ملی تھی کہ ابو طالب اور حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں ابو طالب کی وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں خدا کے یہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں، گواہی دوں گا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس روایت کے اوپر جو میں نے ابھی پڑھی ہے صحیح مسلم سے، کہتے ہیں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس نے کان لگا کر سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جس کلمے کے لیے کہا تھا ابو طالب وہی کہہ رہے ہیں، لیکن محدثانہ ہے۔ اچھا یہ بات جو ہے یہ ابن ہشام کے اندر موجود ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر، لیکن محدثانہ حیثیت سے اب دیکھیں شبلی نعمانی کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں محدثانہ حیثیت سے بخاری کی روایت چندہ قابل حجت نہیں، کوئی دلیل اس سے نہیں پکڑی جا سکتی، قابل حجت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخیر راوی مسیب ہے، اخیر راوی جو سعید بن المسیب کے والد ہیں وہ آخری راوی ہیں جو فتح مکہ میں اسلام لائے، اور ابو طالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے۔ فتح مکہ کب ہوتی ہے اور جناب ابو طالب کی وفات، کتنا فاصلہ ہے دونوں میں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو وصال ہے، وفات ہے، وہ 10 نبوی میں ہوتا ہے، شیب ابی طالب کے بعد 10 نبوی میں۔ اس کے 3 سال بعد مدینہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے اور پھر ہجری سال شروع ہوتا ہے، اور فتح مکہ ہوئی ہے جناب 8 ہجری میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 8 سال وہ 11 سال پہلے۔ تو مسیب کو کیسے پتہ چل گیا کہ جناب آپ اس واقعے کو کیسے نقل کر رہے ہیں؟ یعنی مسیب جو یہ روایت کر رہے ہیں درمیان میں کوئی راوی موجود نہیں ہے کہ جو اس زمانے میں اس وقت موجود تھا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جی ابو ہریرہ نے بھی یہ روایت کی ہے، تو ابو ہریرہ تو خود جناب وہ 7ویں ہجری کے اندر آتے ہیں، اور پوری زندگی میں ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 3 سال ملتے ہیں۔ 3 سال کے اندر وہ 5000 سے زیادہ روایتیں نقل کرتے ہیں، خیر ایک الگ موضوع ہے۔ 3 سال ابو ہریرہ کو ملے، ابو ہریرہ خود اس زمانے میں موجود نہیں تھے، یعنی 10 سال کا فرق ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں جو ہیں خواہ مسیب سے مروی ہوں یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوں، دونوں مرسل روایتیں ہیں۔ لہٰذا اس بارے میں کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنا مرسل روایت قابل قبول نہیں ہے۔